بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں چند قسمیں کھا کے اس بات کا ذکر فرمایا اور اس مضمون کو بیان فرمایا کہ کافروں پر اللہ کا عذاب واقع ہو کے رہا۔ اس کے بعد جو ہے چند مضامین اللہ پاک نے ذکر فرمائے، قوم سمود، قوم عاد اور فرعون کی تباہی کا ذکر جو سرکشی پر اتر آئے، اللہ کی جانب سے ان پر پکڑ آئی اور اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف آزمائشوں اور ابتلا سے گزارتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف آزمائشیں دیکھتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ فطری طور پہ ناشکری کرتا ہے، اللہ کے انعامات کی، اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ جو حق تو یہ تھا کہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا، لیکن انسان فطری طور پہ کمزور ٹھہرا کہ اللہ کے انعامات کی ناشکری کرنے لگا اور ناشکری پر اتر آیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دو قسم کے گروہوں کا ذکر کیا، بلکہ اس سے پہلے اللہ پاک نے قیامت کے دن کا ایک منظر ذکر کیا، اور اس منظر میں انسان کی بے بسی کا ایک نقشہ اللہ پاک نے کھینچا کہ قیامت کے دن انسان دیکھ جب منظر اس کے سامنے ہو گیا، عذاب کا سارا کچھ سلسلہ اس کے سامنے آ جائے گا، اس وقت کہے گا کہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں، بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اب نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، مہلت جو تھی، جو وقت تھا، جو اس کو ملی تھی مہلت، وہ تو اب گزر چکی ہے، اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مہلت مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، جی کافی افسوس ملنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی گنوا دی۔ اس وقت انسان تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کو بھی سنوار لیا ہوتا، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ اعمال اور کچھ نیک اعمال کا ذخیرہ بھی بھیج دیا ہوتا، اور آج مجھے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان نیک لوگوں، خوش قسمت کس طبقے کا بھی ذکر کیا جو بڑی خوشی سے، اطمینان سے اللہ کی جو ہے عطا پر راضی ہوتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم میرے محبوب بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ اور میری نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے۔ اس سورۃ کی ابتدا میں بھی اللہ پاک نے چند قسمیں کھائی ہیں۔ چند قسموں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان کیا کہ انسان نہایت مشقت میں پیدا کیا گیا۔ انسان کی زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، اور پھر مرنے کے بعد بھی مشقت کی ایک بہت ہی لمبی قطار ہے، اس بات کا ذکر ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کیا کہ انسان کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب مال و دولت دی تو یہ انسان اس مال و دولت جو اللہ کی نعمت تھی، اس مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نے ہلاکت میں ڈال لیا، اور اس دولت کو اس نے خرچ کیا تو غرور، تکبر اور ریا کی نیت سے، جو اس کی ہلاکت اور نالائکی کا سبب بن گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس انسان کو جو فخر و ریا کے طور پہ مال کو خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ پاک نے چند نعمتیں جو اس کو عطا کی ہیں، اللہ نے اس کو دو آنکھیں عطا کی ہیں، اس کو زبان اور ہونٹ عطا کیے، اور اچھے برے کی تمیز اس کو سکھائی۔ یہ نعمتیں ذکر کر کے اللہ پاک نے انسان کو اس بات کی متوجہ کیا کہ فخر و ریا اور غرور تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا، اس کو تو چاہیے کہ اللہ کا فرما بردار بندہ بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل گھاٹی کا ذکر کیا کہ ایک مشکل ترین اور بلند اور اونچی گھاٹی ہے۔ وہ گھاٹی کیا ہے کہ وہ گردنوں کو آزاد کروانا، جو قید و بند کے اندر ہیں یا غلامی کی زنجیروں کے اندر جپڑے ہوئے ہیں، ان کی غلامی کی زنجیروں سے ان کو آزاد کروانا، یہ بہت نیک اعمال ہے۔ اسی طرح جو مستحقین ہیں، جن کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، جو مسکین ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ پاک نے چند قسمیں کھائی ہیں، اور ایک بہت ہی نہایت اہم اللہ پاک نے موضوع ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے، کھوٹے کھرے کی پہچان ہم نے انسان کو بتائی ہے۔ اب اللہ پاک نے بہت نہایت انسان کی زندگی کا جو اہم مضمون اور اہم حصہ ہے، اس کا ذکر کیا، قد افلح من زکاہا۔ اللہ پاک نے کامیابی کا پیمانہ اور معیار بتا دیا کہ جو انسان اپنے اندر کی پاکی اور تزکیہ کر گیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور جس نے اپنے اندر کو، اپنے من کو، اپنے باطن کو گندگی سے اور آلائش سے آلودہ کر لیا، وہ سب سے بڑا ناکام ہے۔
پھر اللہ پاک نے چند ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے سرکشی، ہٹ درمی، نافرمانی اور اپنے باطن کو گندگی اور علائش سے آلودہ کیا تو ان کا برا انجام ہوا۔ انہوں نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی تو اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے۔ سورۃ اللیل کے اندر بھی ابتدا کے اندر اللہ پاک نے چند قسمیں کھائی ہیں، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ انسان کی کوشش اور محنت الگ الگ ہے، تو جیسے انسان کی کوشش ہوتی ہے ویسے اس کوشش کے مطابق اس کو نتیجہ اور رزلٹ ملا کرتا ہے۔ بعض نیک ہوتے ہیں تو اس نیکی کا بدلہ ان کو نیکی کی صورت میں اچھا ملتا ہے، بعض گناہگار ہوتے ہیں تو اس گناہوں اور نافرمانی کے نتیجے میں ان کو اس کا صلہ اور بدلہ برا سزا کی صورت میں ملتا ہے۔ بعض اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، اس کا بدلہ ان کو اچھا ملتا ہے۔ بعض بخل کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا بدلہ ان کو برا ملتا ہے۔ بعض نیکی کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا بدلہ ان کو اچھا ملتا ہے۔ بعض نیکی کی تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کے کام کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، ان کی اس کو جو بدلہ ملتا ہے وہ بھی برائی کی صورت میں ملتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایک سخی اور نیک انسان کی مثال ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، اس عظیم شخص سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اس بات کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور ان کے اس عمل کی جو ہے اللہ پاک نے تعریف فرمائی۔ سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس سورت کا جو موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس میں اللہ پاک نے چند قسمیں کھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب، نہ تو آپ کے رب نے آپ سے منہ موڑا ہے اور نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے۔ چند دن وحی کا سلسلہ منقطع رہا، کفار نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ موجودہ وقت، آنے والا وقت آپ کے موجودہ وقت سے بہتر ہونے والا ہے، یا آپ کی آخرت کی زندگی دنیا والی زندگی سے بہتر ہونے والی ہے، اور ہم آخرت میں آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند انعامات دیے، ان میں سے 3 انعامات کا ذکر کیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ یتیمی کی حالت میں تھے، ہم نے آپ کو بہترین ٹھکانہ عطا کیا، اور یہ بھی اللہ کا احسان، اللہ کا انعام کہ اللہ پاک نے آپ کو رشد و ہدایت، علم و حکمت سے نوازا، اور اللہ پاک نے آپ کو فقر و فاقہ سے غنی کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے چند کام کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے چند باتوں سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو بھی اس سے منع کیا گیا کہ ایسے کام مت کریں۔ یتیم کو جھڑکنے سے منع کیا گیا، سوال کرنے والوں کو جو ہے جھڑکنے سے اور دھتکارنے سے، ان کی ذلت، ان کو رسوا کرنے سے منع کیا گیا، اور اس بات کا حکم کیا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو بجا لاؤ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ اس کے بعد سورہ الم نشرہ ہے، اس کا موضوع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس میں بھی جو ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات عطا کیے اس کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے الم نشرح لک صدرک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو اللہ پاک نے علم و حکمت کے لیے کھول دیا، آسان کر دیا، دین کے علوم کو سمجھنا اور یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے آسان کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو نبوت والا بوجھ تھا، ذمہ داری تھی، اس کو اللہ پاک نے ہلکا کر دیا۔ اس کے بعد ذکر فرمایا کہ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ذکر کو بلند کر دیا، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، اور فرمایا کہ آپ کو محنت کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنی دعوت والی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی عبادات کو اور اللہ کی طرف ذکر و اذکار کے ساتھ اللہ کو یاد کیجیے۔ سورۃ التین ہے، ابتدا میں 3 چند قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں، اور انسان کی تکریم کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو بڑے ہی احسن ڈھانچے میں خوبصورت طریقے سے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن یہی انسان جو ساری مخلوقات سے خوبصورت ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہی انسان جب اللہ کی نافرمانی پر اترتا ہے تو یہ انسان ان جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ دوسری مخلوقات سے اس انسان کو اللہ پاک نے عظیم تر بنایا ہے، لیکن جب اللہ کے حکموں سے روگردانی کرتا ہے تو ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حساب اجر کا وعدہ کیا گیا۔ سورۃ العلق ہے، اس کی ابتدائی آیات پہلی وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جبریل امین لے کے آئے تھے۔ اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اللہ نے انسان کو جو علم عطا کیا قلم کے ذریعے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر جو ہے انسان کی
جو ہے ہٹ درمی سرکشی کا ذکر ہے کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور پھر آخر میں اس سورت کے آخر میں اس امت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کے کاموں میں رکاوٹ بنتا تھا، دھمکیاں لگاتا تھا،